Alhamdulillah, Alhamdulillahi wa kafa, wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, khususan ala sayyid al-awwalina wal akhirin wa khatamin nabiyyin wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa Maulana Mohammed wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. Amma ba'du. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Respected elders, young brothers, the Islamic year has come to an end. Yesterday it was 29th of Zulhijjah. Today could be 30th of Zulhijjah. Or it could be first of Muharram. The Islamic year begins from the month of Muharram. And in this very blessed month, many great events took place. From amongst these events, two great personalities were martyred in this very month. Umar Farooq radiallahu ta'ala anhu on the 1st of Muharram, and grandson of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Hussain radiallahu ta'ala anhu was martyred on the 10th of Muharram, Yawm Ashura. First, I will shed light on the virtue of Umar Farooq radiallahu ta'ala anhu. Umar radiallahu ta'ala anhu became Muslim when he was 27 years old. His Islam was a miracle of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam would make a dua that, "O Allah, you strengthen this deen, this religion by Umar ibn Khattab." Eventually, the duas of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam had touched the arsh, were answered, and Umar radiallahu ta'ala anhu embraced Islam. Ibn Masud radiallahu ta'ala anhu used to say, Islam of Umar radiallahu ta'ala anhu was the victory of Islam, and the hijrah of Umar radiallahu ta'ala anhu was the help of Allah subhanahu wa ta'ala. Umar radiallahu ta'ala anhu, he ruled for 10 years and 6 months and 5 days. And he was amongst the Ashra'i Mubashara, those 10 blessed companions who were given in one sitting glad tidings of the paradise by Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he is from amongst the Khulafa'i Rashidin, the four guided ones.
regarding whom Prophet ﷺ informed us and told us, "Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin." Follow my sunnah and follow the sunnah and the way of the four guided companions, Abu Bakr, Umar, Usman, Ali radiallahu ta'ala anhu. Umar radiallahu ta'ala anhu, after the death of Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, who was a Khalifa for 2 years and 3 months. And before he passed away, he called some companions and he said to them, he called Usman radiallahu ta'ala anhu, he called Ali radiallahu ta'ala anhu, he called Talha radiallahu ta'ala anhu, and he expressed his feelings and he said, look, the time of my departure has come now. I'm going from this dunya and I want to leave behind me as a leader for the believers. Umar radiallahu ta'ala anhu, what do you say? What are your opinions? Usman, Ali radiallahu ta'ala anhu, they said, no one can match Umar. No one can compete Umar. He is suitable for this post. Talha radiallahu ta'ala anhu was also consulted and he said to Abu Bakr, what are you going to reply to Allah? What are you going to say to Allah that whom you left behind as a leader? He said, on the day of judgment, I will say to Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, I appointed as a Khalifa for your servants a person who was the best amongst all your creation. Umar radiallahu ta'ala anhu is the only Sahabi, the ruler, who would patrol and who would go around looking and knowing, searching, observing the circumstances of the people, the public, how they are living, what circumstances they're going through, what hardship they are going through, so that if I come to know, I can sort them out. I can solve the problems. On one occasion, he met an old woman. This woman did not recognize that he was the Amir al-Mu'mineen. And he said to her, what do you think of Umar? She said, Umar radiallahu, she spoke ill of Umar radiallahu ta'ala. Who is she speaking to? Umar. But she never recognized, she never knew who this man is. He said, well, what happened? He said, we never received any help from this man, this leader, since he became the Khalifa. So she said, but he said, well, you should approach him. She said, why should I approach him? Why should I approach him? He is our Khalifa, he is our Amir al-Mu'mineen. He should know what is happening in the public from east to west. He should know all this. I shouldn't be approaching him. While he was talking to her, Ali radiallahu ta'ala anhu and another companion came in there. They addressed him, Ya Amir al-Mu'mineen, assalamu alaikum. When they said, Amir al-Mu'mineen, the woman was shocked to hear, I'm talking to the Amir, Umar. And she began to tremble. What have I done? I've criticized the ruler. Umar radiallahu ta'ala said, oh, old woman, don't worry about anything. And then he addressed the Sahaba Ikram who were around him. He said, I'm gifting her some dirham. And in exchange of these dirhams, I want this woman to forgive me, because till now she could not receive any help. And I make you all a witness that this woman has forgiven me, because I have helped her now. On the day of judgment, she will not claim anything against me. This was Umar. On one occasion, he was
he was patrolling and he was going around, walking around, and he went to a house in which a man had a music on, drinking alcohol. He climbed the wall, the back wall of the house, and he entered the house. And Umar radiallahu ta'ala would have a whip in his hand, and he would punish there and then. The man said, hold on. Before you punish me, let me say something to you. He said, go ahead. He said, I have committed one sin, you've committed few sins. He said, Allah subhanahu wa ta'ala says, do not go around searching for people's faults. And this is what you have done here. This is one of your crimes. Allah subhanahu wa ta'ala also is saying, when you enter the house, enter through the doors, not to climb the walls. You've made another mistake here and you committed a crime here. This is your crime. Now after hearing this, Umar radiallahu ta'ala anhu, he said, if I forgive you, what would you do? He said, O Amir al-Mu'mineen, I make you witness. I promise that from today, I will give up drinking alcohol. I will give up drinking alcohol. I will never drink alcohol. I will never listen to the music. Another occasion, at afternoon, he was looking for a camel that belonged to the public. Usman met him and he said, what are you doing here, O Amir al-Mu'minin? He said, I am looking for the camel. He said, well, someone else could have done this for you. You are Amir al-Mu'minin. You know what he said? He said, on the day of judgment, I'm going to be answerable. Allah is going to ask me, not you or anyone else. And you know how much fear he had of Allah subhanahu wa ta'ala? How much fear he had of Allah? He used to say, if on the day of judgment, if the announcement is made, everyone is going to hell except one person. I hope that person who will not go into Jannah and who will go into Jannah, that would be me. And he used to say, if on the day of judgment announcement is made, everyone are going to Jannah except one person. I fear that one person who will not be going to Jannah and who will be going to Jannah, that will be me. He had two qualities, fear of Allah and hope in Allah subhanahu wa ta'ala. Fear of Allah. And remember, fear of Allah is something that will drag you away from the sins. Keep you away from the sins. When there is no fear in the hearts, you will cheat others. You will cheat, you will lie, you will backbite. You will do all sorts of things that will be displeasing Allah if there's no fear of Allah. And fear of Allah comes, then a person, he avoids causing any pain, any inconvenience to anyone. And then he will, all the time, he will attempt to please Allah subhanahu wa ta'ala. With your permission now, English speaking, I will go and say something Urdu now. मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मुहर्रम का महीना शायद आज या कल शुरू हो जाएगा। गुज़िश्ता कल 29 ज़िलहिज्जा थी। मुहर्रम का महीना वो बाबरकत महीना है जिसके अंदर अजीम वाक़यात नुमा हुए हैं।
جن میں سے ایک دو شخصیات، عظیم شخصیات کی شہادت کا واقعہ اس مہینے کے اندر ہوا ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے کے اندر شہید ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا، ان کا اسلام قبول کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو اس دین کو تقویت پہنچا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں رنگ لائیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دار اسلام میں داخل ہوئے۔ جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی آسمانوں پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے پر۔ ان کا اسلام لانا یہ اسلام کی فتح تھی، ان کا ہجرت کرنا یہ اللہ رب العالمین کی رحمت تھی، مدد تھی، اور ان کا خلیفہ بننا یہ اللہ رب العالمین کی رحمت تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ واحد وہ حکمراں ہیں کہ جو خود راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، اپنی رعایا کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے کہ میری رعایا کس حال کے اندر ہے، خود گشت کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا خوف اتنا تھا، اور ان کی طبیعت کے اندر بڑی سختی تھی، ان کی جو طبیعت، ان کا جو مزاج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح تھا، بڑا سخت مزاج تھا ان کا، لیکن ان کی شان یہ تھی عین جب ان کا اشتعال، ان کا غصہ ہوتا اور کوئی اللہ کا نام ان کے سامنے لے لیتا تو ان کا وہ غصہ فوراً ٹھنڈا ہو جاتا، یا اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر دیتا، قرآن پاک کی آیت پڑھ دیتا تو وہ سارا کا سارا غصہ ان کا ٹھنڈا ہو جاتا۔ حضرت عمر ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا کہ کل قیامت کے دن آپ حضرت عمر فاروق کو اپنا خلیفہ مقرر کرتے جا رہے ہیں، قیامت کے دن آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ بڑے سخت ہیں۔ حضرت عمر ابو بکر نے فرمایا کہ جب اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے بعد کس کو خلیفہ بنایا تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار تیری مخلوق کا بہترین شخص میرے مخلوق میں خلیفہ بنا کر آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا۔ جب یہ خلیفہ بنے تو صحابہ نے ان کو یا خلیفۃ رسول اللہ کہنا چاہا کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، فرمایا کہ نہیں، میرے لیے یہ سادہ لفظ امیر المومنین کافی ہے، مجھے امیر المومنین سے تو پکارا کرو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا تو وہ کون سا وقت تھا؟ فجر کی نماز کا ٹائم تھا، مصلی امامت کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آج ہم جب محرم کا مہینہ آتا ہے، مسلمانوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید نواسے ہیں، ان کی شہادت کا واقعہ تو سب کو معلوم ہے کہ 10 محرم کو ہوا ہے، لیکن بہت سارے مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے سے بالکل بے خبر ہیں کہ ان کا واقعہ بھی اسی ٹھیک محرم کے یکم کو ہوا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں۔ ان کو مسجد نبوی کے اندر جب کہ مصلی امامت کے پر کھڑے ہوئے تھے، ان کو خنجر مارا گیا، اور مارا بھی کس نے تھا؟ ایک غلام نے تھا، اور غلام سے وہ غلام حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، ابو لؤلؤ مجوسی، وہ پارسی آگ پرست، وہ حضرت مغیرہ کا غلام تھا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت مغیرہ مجھ سے ٹیکس بہت لیتے ہیں، آپ میری کی مدد کریں، ان سے کہیں کہ کچھ کم کر دیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں چکی بناتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق سے کہنے لگا، حضرت عمر فاروق فرمایا کہ میرے لیے بھی چکی بنا دے۔ تو حضرت عمر فاروق سے کہنے لگا میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کی آواز مشرق سے لے کر مغرب تک گونجے گی۔ تو حضرت عمر فاروق کی فراست کو دیکھے تو جو آس پاس کھڑے تھے ان کو کہنے لگے یہ پتہ کیا کہہ رہا ہے، یہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ جو پوری دنیا کے اندر اس کی آواز گونجے گی اور پوری دنیا سنے گی اس چکی کا آواز۔ فرمایا کہ یہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، اور پھر آخر اسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یک محرم قتل شہید کیا۔